مسلمانوں کے مال اور جان کا احترام کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چلا۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ کیا بات ہے؟ میں تم لوگوں میں موجود ہوں اور ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر تمام آسمان والے اور زمین والے مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں بے حد و حساب عذاب دے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے 3 مرتبہ پوچھا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تم سب کی موجودگی میں کس نے اسے قتل کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تمام آسمانوں والے اور زمین والے مل کر ایک مومن کو قتل کر دیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا، اور ہم سے یعنی ہمارے گھر والوں سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ آگ میں داخل کرے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ بنو حرقہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے ان پر صبح صبح حملہ کیا۔ ان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جب وہ لوگ ہماری طرف بڑھتے تو وہ سب سے زیادہ سخت حملہ کرتا، اور جب وہ پیچھے ہٹتے تو یہ ان کی حفاظت کرتا۔ میں نے اور ایک انصاری نے اسے گھیر لیا۔ جب وہ ہمارے قابو میں آ گیا تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر انصاری تو رک گیا، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے تو قتل سے بچنے کے لیے کہا تھا، مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملے کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اس بات کی تمنا ہونے لگی کہ میں آج ہی مسلمان ہوتا اور اسلام لانے سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو ہم نے آپ کو یہ بات بھی بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، جب تم سے لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت کون تمہارا مددگار ہوگا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے تو یہ کلمہ صرف قتل سے بچنے کے لیے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اس وقت کون تمہارا مددگار ہوگا؟ اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق دے کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی دفعہ دہرایا کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، بلکہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا یا میں اسے قتل نہ کرتا۔ میں نے عرض کیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کسی انسان کو کبھی قتل نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، میرے بعد بھی؟ میں نے عرض کیا، آپ کے بعد بھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اور ایک انصاری آدمی نے مرداس بن نہیک پر قابو پا لیا۔ جب ہم نے اس پر تلوار سونت لی تو اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر ہم نہیں رکے بلکہ اسے قتل کر دیا۔ آگے ابن اسحاق جیسی روایت ذکر کی ہے۔ ایک روایت میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے تو کلمہ صرف ہتھیار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا، جس سے تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں۔ قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت کون تمہارا مددگار ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملے کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ حضرت بکر بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، میں بھی اس میں گیا۔ ہماری اور مشرکوں کی جنگ ہوئی۔ میں نے ایک مشرک پر حملہ کیا تو اس نے اسلام کا اظہار کر کے جان بچانی چاہی، میں نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور مجھے اپنے سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت وحی میں بھیجی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ ترجمہ، اور کسی مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے لیکن غلطی سے۔ چونکہ میں نے اسے غلطی سے قتل کیا تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ حضرت عقبہ بن خالد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی جس نے ایک کافر قوم پر چھاپا مارا۔ ایک کافر آدمی نے زور سے حملہ کیا
تو ایک مسلمان آدمی سوتی ہوئی تلوار لے کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب وہ مسلمان اس کافر کو مارنے لگا تو اس کافر نے کہا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس مسلمان نے اس کی بات میں کچھ غور نہ کیا بلکہ تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل مسلمان کے بارے میں سخت بات فرمائی جو اس قاتل تک پہنچ گئی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں اس قاتل مسلمان نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس نے تو صرف قتل سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سے اور اس طرف کے تمام لوگوں سے منہ پھیر لیا اور خطبہ دیتے رہے۔ اس مسلمان نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ، اس نے تو صرف قتل سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سے اور اس طرف کے تمام لوگوں سے منہ پھیر لیا اور خطبہ دیتے رہے، لیکن اس مسلمان سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے تیسری مرتبہ وہی بات کہی تو اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے پر ناگواری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کسی مومن کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی جس میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ لوگ کافروں تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ سب ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، البتہ ایک آدمی وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور اس کے پاس بہت سا مال تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت مقداد نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ ان سے ان کے ایک ساتھی نے کہا کیا آپ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا ہے جو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا؟ میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اسے حضرت مقداد نے قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت مقداد آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مقداد، کیا تم نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا؟ تو کل کو لا الہ الا اللہ کے مطالبے کے وقت تم کیا کرو گے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے، دنیاوی زندگی کے سامان کی خواہش میں یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ خدا کے پاس بہت غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان کیا، سو غور کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے فرمایا وہ ایک مومن آدمی تھا جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا لیکن وہ کافروں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا، تم نے اسے قتل کر دیا، اور تم بھی تو پہلے مکہ میں اپنا ایمان چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حضرت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ادم مقام کی طرف بھیجا۔ اس جماعت میں حضرت ابو قتادہ، حارث بن ربیعی اور حضرت محلم بن جسامہ رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ چنانچہ ہم لوگ مدینہ منورہ سے چلے اور ادم مقام کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ وہاں ہمارے پاس سے عامر بن ادبد اشجعی گزرے، وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے، ان کے ساتھ تھوڑا سا سامان اور دودھ کا ایک مشکیزہ بھی تھا۔ انہوں نے ہمیں اسلام والا سلام کیا، ہم تو سلام سن کر ان پر حملہ کرنے سے رک گئے، لیکن حضرت محلم بن جسامہ نے ان پر حملہ کر کے اس عداوت کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جو ان دونوں کے درمیان پہلے سے تھی۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی۔ اس پر ہمارے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم
عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ترجمہ ابھی گزرا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محلم بن جثامہ رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت میں بھیجا۔ عامر بن اذبت ان لوگوں سے ملے اور انہوں نے ان کو اسلام والا سلام کیا۔ عامر اور حضرت محلم کے درمیان زمانے جاہلیت میں دشمنی تھی۔ حضرت محلم نے تیر مار کر عامر کو قتل کر دیا۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت عیینہ رضی اللہ عنہ نے عامر کی حمایت میں اور حضرت اقرا رضی اللہ عنہ نے حضرت محلم کی حمایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ چنانچہ حضرت اقرا نے کہا یا رسول اللہ، آج تو آپ حضرت محلم کو معاف فرما دیں، آئندہ نہ معاف فرمائیں۔ حضرت عیینہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم بالکل معاف نہ فرمائیں، بلکہ حضرت محلم سے بدلہ لیں تاکہ میری عورتوں پر عامر کے قتل ہونے کی وجہ سے جو رنج و صدمہ آیا ہے وہی حضرت محلم کی عورتوں پر بھی آئے۔ اتنے میں حضرت محلم 2 چادروں میں لپٹے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرمائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ وہ یہ سن کر رونے لگ پڑے اور وہ اپنی چادروں سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے کھڑے ہوئے، اور 7 دن نہیں گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے ان کو دفن کر دیا لیکن زمین نے انہیں باہر پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ قصہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو ان سے بھی زیادہ برے کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو دکھا کر یہ چاہا کہ مسلمان کے احترام کے بارے میں تمہیں پکی نصیحت حاصل ہو۔ پھر صحابہ کرام نے ان کی نعش کو ایک پہاڑ کے 2 کناروں کے درمیان رکھ دیا اور چھپانے کے لیے ان پر پتھر ڈال دیے، اور یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا۔ حضرت قبیصہ بن دوئب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کافروں کی ایک جماعت پر چھاپا مارا، اس جماعت کو شکست ہو گئی۔ ان صحابی نے شکست کھا کر بھاگتے ہوئے ایک آدمی کا پیچھا کیا اور اس تک جا پہنچے۔ جب اس پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو اس آدمی نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن یہ صحابی نہ رکے اور اسے قتل کر دیا۔ وہ صحابی قتل تو کر بیٹھے لیکن بعد میں ان صحابی کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنی ساری بات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اور یہ عرض کیا اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا، کیونکہ دل کی ترجمانی زبان سے ہی کی جاتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان قتل کرنے والے صاحب کا غم اور صدمے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جب انہیں دفن کیا گیا تو صبح کے وقت زمین پر پڑے ہوئے ملے، زمین نے انہیں باہر پھینک دیا۔ ان کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا انہیں دوبارہ دفن کر دو۔ دوبارہ دفن کیا گیا تو پھر صبح کے وقت زمین کے اوپر پڑے ہوئے ملے۔ ان کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، لہذا انہیں کسی غار میں ڈال دو۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب فتح مکہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دعوت دینے کے لیے بھیجا اور انہیں جنگ کرنے نہیں بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ قبیلے بنو سلیم بن منصور، قبیلہ مدلج بن مرہ اور بہت سے دوسرے قبیلے تھے۔ جب یہ حضرات قبیلہ بنو جذیمہ بن عامر بن عبد منات بن کنانہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا تو انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے۔ حضرت خالد نے ان سے کہا آپ لوگ ہتھیار رکھ دیں کیونکہ سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ لوگ سارے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ جب انہوں نے ہتھیار رکھ دیے تو حضرت خالد کے کہنے پر ان کی مشکیں کس لی گئیں اور موڈوں کے پیچھے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ پھر ان میں سے بہت سو کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ، خالد بن ولید نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا اے علی، ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے معاملے میں غور کرو اور جاہلیت کی باتیں اپنے دونوں قدموں کے نیچے زمین میں دفن کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ بہت سا مال لے کر ان لوگوں کے پاس گئے۔ یہ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے تمام قتل ہونے والے افراد کا خون بہا ادا کر دیا اور ان کا جتنا مال لیا گیا تھا اس کا بدلہ بھی دیا، یہاں تک کہ کتے کے پانی پینے کے برتن کا بھی بدلہ دیا، یہاں تک کہ اس قبیلے کی طرف سے نہ خون کا مطالبہ رہا اور نہ کسی قسم کے مال کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مال بچ گیا۔ فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا
کیا ایسا جانی یا مالی نقصان رہ گیا ہے جس کا بدلہ تم لوگوں کو نہ ملا ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایسا مالی یا جانی نقصان ابھی باقی ہو جسے نہ تم جانتے ہو اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ جتنا مال باقی رہ گیا ہے یہ سارا مال میں آپ لوگوں کو احتیاطاً دے دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے باقی سارا مال بھی انہیں دے دیا اور واپس پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قبلے کی طرف منہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ بغلوں کے نیچے کا حصہ نظر آنے لگا، اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا اے اللہ، خالد بن ولید نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو قبیلے بنو جدیمہ کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن اسلمنا یعنی ہم مسلمان ہو گئے نہ کہا، صبانا صبانا ہم نے دین بدل لیا کہنے لگے۔ حضرت خالد نے سب کو گرفتار کر کے ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک قیدی دے دیا۔ ایک دن جب صبح ہوئی حضرت خالد نے حکم دیا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم نہ میں اپنے قیدی کو قتل کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی کرے گا۔ ساتھیوں نے واپس پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد کے اس فعل کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ، جو کچھ خالد نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جو روایت مجھے پہنچی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی آپس میں اس بارے میں تیز گفتگو بھی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد سے کہا تم اسلام میں جاہلیت والا کام کر رہے ہو۔ حضرت خالد نے کہا میں نے تو آپ کے باپ کے قتل کا بدلہ لیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا غلط کہتے ہو، اپنے باپ کے قاتل کو تو میں نے خود قتل کیا تھا، تم نے تو اپنے چچا فاقع بن مغیرہ کا بدلہ لیا ہے۔ اس پر دونوں حضرات میں بات بڑھ گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو فرمایا اے خالد نرمی سے بات کرو، میرے پرانے صحابہ کو چھوڑے رکھو۔ اللہ کی قسم اگر تمہیں احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے اور پھر تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تب بھی تم میرے پرانے صحابہ میں سے کسی ایک کی ایک صبح یا ایک شام کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ حضرت صخر احمسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو ثقیف سے غزوے کے لیے تشریف لے چلے، تو جب حضرت صخر رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے گھوڑے سواروں کی جماعت کو لے کر چلے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے جا چکے تھے اور بنو ثقیف کا قلعہ اور محل ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا۔ حضرت صخر نے عہد کیا کہ میں اس وقت تک اس قلعے اور محل کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اس قبیلے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اتر نہیں آتے۔ چنانچہ وہ وہیں ٹھہر گئے اور انہوں نے اس وقت اس قلعے اور محل کو چھوڑا جب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اتر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خط لکھا اما بعد یا رسول اللہ، قبیلے بنو ثقیف نے آپ کے فیصلے پر اترنا قبول کر لیا ہے، میں انہیں لے کر آ رہا ہوں، وہ میرے گھڑ سواروں کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کے لیے الصلاۃ جامعۃ اعلان کرایا کہ نماز میں سب آ جائیں، کوئی اہم کام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صخر کے قبیلہ احمس کے لیے 10 مرتبہ یہ دعا کی اے اللہ قبیلہ احمس کے سواروں اور پیادہ لوگوں میں برکت فرما دے۔ جب یہ لوگ آ گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت صخر نے میری پھوپھی کو گرفتار کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ بھی اس دین میں داخل ہو چکی ہیں جس میں باقی تمام مسلمان داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صخر کو بلا کر فرمایا اے صخر، جب کوئی قوم مسلمان ہو جاتی ہے تو اسلام لانے کی وجہ سے ان کی جان اور مال سب محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے تم مغیرہ کو ان کی پھوپھی دے دو۔ انہوں نے حضرت مغیرہ کو ان کی پھوپھی دے دی اور حضرت صخر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قبیلے بنو سلیم ایک پانی یعنی ایک چشمہ پر رہا کرتے تھے، وہ اسلام نہیں لائے اور وہ پانی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، یا رسول اللہ وہ پانی مجھے اور میری قوم کو دے دیں، ہم لوگ وہاں رہا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا۔ پھر قبیلے بنو سلیم مسلمان ہو گیا، انہوں نے آ کر حضرت صخر سے اپنے پانی کا مطالبہ کیا، حضرت صخر نے انہیں پانی دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے تھے،
پھر ہم حضرت صخر کے پاس گئے تھے تاکہ وہ ہمیں ہمارا پانی دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صخر، جب کوئی قوم مسلمان ہو جاتی ہے تو ان کا مال اور جان سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے، لہذا ان کا پانی انہیں واپس کر دو۔ حضرت صخر نے کہا، بہت اچھا اے اللہ کے نبی۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حضرت مغیرہ کو ان کی پھوپھی واپس دلوائی اور اب بنو سلیم کو ان کا پانی واپس دلوا رہے تھے، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شرم آ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ شرم کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخی میں بدل رہا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔